حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے کتاب اٹھا لی، زبور چلی گئی، اور یہ انسان کی عادت ہے کہ جب اس سے کوئی چیز چھن جایا کرتی ہے تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ چیز میرے سے کیوں چلی گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی پوری قوم سارے کام بھول گئی کہ زبور ملنی چاہیے، تلاش کرو۔ پوری قوم تلاش کر کے تھک گئی، زبور نہیں ملا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، ہم سے ایک بڑی عظیم نعمت چھن گئی ہے، اور آج ہم کوڑی کے بھی نہیں ہیں، ہم سے اللہ کا کلام چلا گیا۔ خدا کے لیے ہمیں اللہ کا کلام سناؤ۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے زبور سنا دی، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سابقہ جتنے بھی صحائف یا کتب ہیں وہ صرف اس نبی کو یاد ہوتی تھیں جس نبی پر وہ نازل ہوئی، اور یہ سرکار کا صدقہ ہے، سرکار کے اوپر نازل ہونے والی ام الکتاب، کتاب مبین، سرکار کے صدقے میں حضور کی امت کے کروڑوں حافظوں کو یاد۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے زبور کی تلاوت فرمائی، تو قوم نے کہا یہ بندہ نہیں ہے، یہ بندہ نہیں ہے۔ بندے اگر بندے کو یاد ہو سکتا ہے اللہ کا کلام تو پھر ہم بھی تو بندے ہیں، ہمیں یاد ہونا چاہیے، تو ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ اور انہوں نے ساری زبور سنا دی ہے، یہ بندہ نہیں ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، بنی اسرائیلیوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ بندے کو یاد ہوتی تو ہمیں بھی یاد ہوتی، ہم بھی بندے ہیں۔ یہ بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 کمالات دیکھ کر نصارہ نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عام انسان نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، جس نبی کے اوصاف کوئی گن سکتا ہی نہیں، شمار ہی نہیں کر سکتا، جہاں گنتی دم توڑ دے، جی کیا اس کا میلاد نہیں منانا چاہیے؟ اگر نہیں مناتے تو پھر جن 3 اوصاف جن کے دیکھ کر انہیں خدا کہا گیا، ایک وصف دیکھ کر انہیں خدا کہا گیا، تو رسول اللہ کے وصف جو ہے وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تیرے تو وصف عیب تلاہی سے ہے بری، حیران ہوں میں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جی حضور کے اوصاف کدھر سے شروع ہوتے ہیں، اس کی ابتدا کہاں ہے، اس کی انتہا کہاں ہے، کس کو معلوم ہے؟ اسی طرح آقائد عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم
اس کے ناپنے اور تولنے کا آلہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی بریلوی کے پاس ہے، نہ کسی دیوبندی کے پاس ہے، نہ کسی غیر مقلد کے پاس ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی دولت علم عطا فرمائی ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ بس قرآن کہتا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب جب سے تجھے پیدا کیا ہے اللہ نے، تب سے اللہ تیرے اوپر فضل فرما رہا ہے، جب سے پیدا کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میلاد ضرور منانا چاہیے، اور ان لوگوں کو جا کر کہہ دو جن کو ثبوت نہیں ملا ابھی تک میلاد کا، کہ میلاد منانا شرک کے دروازے کو بند کرنے کے لیے بہت بڑی کوشش ہے۔ اور وہ نبی جس کا ایک وصف جمیل یہ بھی ہے کہ اس نے وہ اعلان کیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے اعلان نہیں کیا۔ وہ اعلان کیا ہے؟ سرور دو جہاں شفیع آسیاں سرور عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم محاسن الاخلاق، میں سیرت کی تکمیل کرنے کے لیے کائنات میں آیا ہوں۔ اور یہ اعلان کسی نبی نے نہیں کیا، سارے انبیاء کرام ہمارے سر کا تاج ہیں، سب ہمارے لیے واجب التعظیم ہیں، لیکن یہ اعلان صرف ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ میں سیرت کی تکمیل کرنے کے لیے آیا۔ اور محقق علماء نے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی مزین ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین ہے، اتنی اکمل ہے کہ اس سے زائد کہ حسن کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے کائنات کے اندر زائد کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو سیرت کی تکمیل کے لیے آئے ہیں، جنہوں نے سیرت کی تکمیل فرما دی ہے، جن کا رب یہ اعلان کر رہا ہے اپنی کتاب قرآن میں فرجع البصر هل تری من فطور، اے دیکھنے والوں میرے محبوب کو دیکھو، تمہیں کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خامی دکھائی دیتی ہے؟ پھر فرماتا ہے ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر دیکھو، بار بار دیکھو۔ پھر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، درماندہ ہو جائیں گی، تھک جائیں گی، تھک کر نظر واپس لوٹ جائے گی، لیکن میرے محبوب میں کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی نقص دکھائی نہیں دے گا۔ مسلمانوں، عقل سے سوچا کرو، جس کا نام محمد ہے اس میں نقص نہیں ہو سکتا۔ جس کا نام محمد، اور رکھا کس نے؟ اللہ نے۔ ہم نام رکھتے ہیں جہانگیر، لیکن جہانگیر نام ہی رکھ سکتے ہیں، اس کو جہانگیر بنا نہیں سکتے۔
تو کیا اللہ بھی صرف محمد نام رکھ سکتا ہے، اسے محمد بنا نہیں سکتا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ طفیل ابن دوسی جب مسلمان نہیں تھا، اپنے علاقے کا بہت بڑا ادیب تھا، بہت بڑا عالم تھا، بڑا محقق آدمی تھا، اسے ابو جہل نے بلایا سرکار کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے۔ پھر اس کے پاس ابو جہل اپنے چیلے چاٹوں کو لے کے بیٹھ گیا اس کے کان بھرنے کے لیے، اور یہ کہہ رہا تھا محمد میں آپ کو معلوم ہے یہ بھی عیب ہے، محمد میں یہ خامی بھی ہے، محمد میں یہ نقص بھی ہے۔ وہ طفیل ابن دوسی کچھ دیر سنتا رہا، اس کے بعد اس نے جب یہ بند نہیں ہوا تو اس نے کہا یار یہ اے عمر بن ہشام، میں تو سمجھتا تھا تو بڑا تعلیم یافتہ آدمی ہے، تو تعلیم یافتہ آدمی ہے، لیکن یہ تیری باتوں سے لگتا ہے ایک طرف تو انہیں محمد بھی کہتا ہے اور دوسری طرف نقص بھی بیان کرتا ہے۔ محمد اور نقص یہ متضاد ہے، متضاد اجتماع ضدین نہیں ہوا کرتا، اس لیے ایک بات کر، یا اس کو محمد کہہ یا پھر اس میں نقص بولنے کو چھوڑ۔ اور آپ کو معلوم ہے محمد کا کیا معنی ہے؟ وہ ذات جس کی کثرت سے بار بار تعریف کی جائے، یہ محمد کا معنی ہے، یہ نام اللہ نے رکھا ہے۔ اور یہ اللہ کے پاک کلام سے ثابت ہے کہ جو چیز اللہ کی حمد کرتی ہے وہ رسول اللہ کی تعریف بھی کرتی ہے، حضور کی نعت بھی پڑھتی ہے۔ وہ چیز آپ دیکھیں 15واں پارہ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ، ہر چیز میری حمد و ثنا کرتی ہے۔ اور ادھر 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ حضور جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل رب نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اللہ نے میرا ذکر کیسے بلند کیا؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے اپنی ساری کائنات پر یہ لازم کر دیا ہے جو چیز میری حمد کرے وہ میرے محبوب کی نعت بھی پڑھے، جو چیز میری حمد کرے، میری تسبیح بیان کرے، وہ میرے محبوب کی نعت بھی پڑھے۔ اور جس جگہ میرا ذکر ہوگا اور میرے محبوب کا ذکر نہیں ہوگا، وہ عبادت میں ان کے منہ پر مار دوں گا، وہ میری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں ہے۔ آپ جا کے پوچھو کل مفتیوں سے، صاحب اشہد ان محمد رسول اللہ اگر نہ پڑھا جائے اذان میں، اذان ہو جاتی ہے، کوئی مفتی آپ کو جواز کا وقت فتویٰ دے گا؟ نہیں، کوئی مفتی آپ کو اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دے گا۔ نماز پڑھو لیکن درود نہ پڑھو نماز میں، تو کسی مفتی سے جا کے پوچھو کہ نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آقا دو جہاں صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں کہ جو محمد ہیں، اور محمد رسولوں کی صف میں ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور حضور، یہ وہ ظہوری صاحب کہتے ہیں نا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ محمد کا میلاد اہل سنت ہی نہیں مناتے، محمد کا میلاد خدا کی ساری خدائی مناتی ہے۔ اللہ کی ساری خدائی، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرے رسول اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ اس سے اپنا ذکر قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے یہ بات کہی کہ واللہ ذکر حق نہیں، کنجی سقر کی ہے۔ جی، اللہ کے ذکر سے اگر تم اس کے ذکر کو الگ کر دو، واللہ ذکر حق نہیں، کنجی سقر کی ہے۔ اور یہ بات امر مسلم ہے۔ کوئی بندہ 500 سال تک لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اگر وہ 500 سال تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا تو وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین بنا کر دی ہے قرار کے لیے، رہنے کے لیے، گھومنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، پھرنے کے لیے۔ جی، اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان کا کوٹھا بنا کے دیا ہے آپ لوگوں کو، کوئی پیسہ پائی کسی سے نہیں لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ، میں تمہاری صورتیں بناتا ہوں تمہارے ماں کے پیٹ میں، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور بڑی اچھی صورتیں بنائیں گے میں نے تمہاری، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور میں نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، کیا میں نے کہا ہے؟ بولو بھائی، میں نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے۔ اس کو حرام کر کے کھانے والے تو ہم ہیں۔ اللہ نے ہر بندے کو پاکیزہ رزق دیا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ہاں، بھتہ کون مانگتا ہے؟ رشوت کون مانگتا ہے؟ سود کا کاروبار کون کرتا ہے؟ یہ ہماری کمائی ہے۔ اس لیے آج جتنا درد اور کرب جو جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، جی ہر بندہ رو رہا ہے۔ مجھے بعض لوگ آج کہتے ہیں صاحب بچے کو دم کر دینا، یہ روتا بہت ہے۔ میں کہتا ہوں تو نہیں روتا، تو اس سے زیادہ روتا ہے۔ جس کے پاس بیٹھتا ہے اس کے پاس رونے لگتا ہے، او جی میں مر گیا، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، سارے روتے ہیں۔ تو روتے کیوں ہیں؟ روتے اس لیے کہ حرام کھاتے ہیں۔ جی، پھر کہتے ہیں یا اللہ رحم فرما۔ کیوں بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ اور جو حرام کھاتا ہے نا، یوں سمجھ لو کہ اس نے اپنے پیٹ میں آگ ڈال لی ہے۔
اور اللہ نے ہر بندے کے لیے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، قرآن ہے، میں نے تمہارے لیے پاکیزہ رزق دیا ہے، اور ہر بندے کو اللہ نے بڑائی عزت والا پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو ذلیل کیوں ہو گئے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ جتنی خشکی اور تری میں فساد ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ بھائی بہت ساری خطائیں تو وہ تمہاری معاف کر دیتا ہے، بہت ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے، اور یہ جو پہنچ رہی ہیں تمہیں یہ تمہاری خطاؤں کا نتیجہ ہے، ثمر ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس لیے اللہ کا قانون اور اللہ کا ضابطہ بھی یہ ہے کہ تم اب خود رحم کرو تو پھر میں بھی رحم کر دوں گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ بھائی میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہیں؟ اچھا، قرار کے لیے زمین بھی اس نے دی، کوٹھا بھی اس نے بنا کے دیا جی، اور بڑی اچھی صورتیں بھی اس نے بنا دی، اور رزق بھی حلال کا اس نے انتظام فرما دیا، اور حرام اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں، ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر میں تھے، تو سفر سے واپس آئے تو نماز ہو چکی تھی، اور غالباً عصر کا وقت تھا، نماز ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنی سواری باہر مسجد سے باندھی اور نماز کے لیے اندر جا رہے تھے۔ مسجد میں تو اندر سے ایک خستہ حال آدمی اندر سے نکلا، آپ کو اسے دیکھ کر رحم آیا، اور آپ نے دل میں سوچا کہ میں نماز پڑھنے کے بعد اس کو 2 ریال دے دوں گا، نماز پڑھنے کے بعد 2 ریال اس کو میں دے دوں گا۔ آپ نے وضو فرمایا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس کو کہا بھئی یہ میری سواری کے پاس رک، کہہ نہیں میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ وہ اس نے باہر نکل کے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ گھوڑے کے اوپر سے زین اتار کے لے گیا، جا کے بازار میں بیچی اور پیسے لے کے جیب میں چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے، دیکھا کہ گھوڑا کھڑا ہے، اس کے اوپر زین نہیں ہے اور بندہ بھی وہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس موقع پر کہ اللہ نے اس کو حلال 2 ریال دینے کا ارادہ فرمایا، لیکن اس نے جلد بازی سے اس کو حرام کر دیا۔ یہی کام، یہی دھندے ہم کرتے ہیں، اور ہمیں بالکل رحم نہیں آتا اپنے اوپر۔ میں تو جب سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے افراد بڑے ہی بے چینی کے ساتھ دوڑے ہی پھر رہے ہیں اپنی تباہی اور اپنی ہلاکت کے لیے۔ اچھا، تو واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ فرماتا ہے تمہیں بھی میں نے پیدا کیا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو وہ بھی میں نے پیدا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے خالق ہمارا اللہ ہے، مالک ہمارا اللہ ہے، رازق ہمارا اللہ ہے جی، تو حاکم کون ہے؟ بولو بھائی، حاکم اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ،
یہ ایک دو دفعہ نہیں ہے، کئی مرتبہ ہے قرآن کریم میں۔ حکم صرف اللہ کے لیے ہے، حاکم وہ ہے۔ جی شاعر کہتے ہیں سروری زیبا اسی ایک خالق و مالک کو ہے، سروری زیبا اسی ایک خالق و مالک کو ہے، بس حکمراں ہے ایک یہی باقی بتان آزری۔ حکمران صرف اللہ ہے، اور اللہ ہی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمارے لیے قانون بنا دے۔ کیوں بھائی ٹھیک ہے یا نہیں؟ یا اس میں کسی فرقے کا یا کسی فرقی کا کوئی اختلاف ہے؟ ہاں، اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمارے لیے، کیونکہ مہربان وہ ہے، حاکم وہ ہے، رازق وہ ہے، مالک وہ ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ وہ ہے، اور ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے یہ حق صرف اللہ کا ہے، فیصلہ وہ فرمائے اور قانون وہ بنا کے دے۔ بھائی میرے ساتھ اتفاق ہے آپ کو یا نہیں؟ بولو جی، اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ تو جب حق اللہ کا ہے کہ وہ قانون بنا کے دے، نظام حیات بنا کے دے، اس نے قرآن قانون بنا کے پیش کر دیا ہمارے سامنے۔ اب جو بندہ قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی اور نظام گھڑتا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کے ہوتے ہوئے جس بندے نے کوئی اور قانون بنایا، اس بندے نے یقیناً اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، یقیناً اس بندے نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے، جس نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قانون بنایا۔ اب ہمارے ملک میں کس کا قانون ہے بھائی؟ اللہ کا قانون چل رہا ہے۔ ہاں، اور جن لوگوں نے اللہ کے قانون پر عمل چھوڑا اور ان کھوٹے سکوں کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کیا، وہ بھی اللہ کے قانون سے سرکشی اختیار کر رہے ہیں۔ صرف اس ایک سوال کا جواب پوری دنیا کے حکمرانوں سے اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے کہ تمہارے لیے نظام تو میں نے بنا کے دیا تھا اور یہ حق صرف میرا تھا، للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جی یہ میرے خیال میں کچھ 100 مرتبہ سے قرآن کریم میں زیادہ ہے۔ الا لہ الحکم الا للہ۔ تو مسلمانوں، اگر اللہ صرف یہ ایک سوال کرے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی بری ہو جائے۔ اور جس کو آج کوئی چھوٹی یا بڑی کرسی اللہ نے دی ہے نا، وہ تو اپنے لیے بڑا برا کر رہا ہے۔ حکمران صرف اللہ ہے، باقی سارے اس کی نیابت میں ہیں، اور نائب جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، یہاں چلتی ہی اپنی مرضی ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ کھلی بغاوت ہے، اللہ کے قانون سے بغاوت ہے۔ آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو مسلمانوں، یہ ہجڑوں، یورپ کے ہجڑوں کا لباس، یہ کس قانون، اسلامی قانون کے تحت ہماری قوم پہنتی ہے؟ ہماری قوم میں جب مؤسسین
کی میٹنگ ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، تو باقاعدہ اسپیشل کہا جاتا ہے صاحب کوٹ پتلون میں آنا، صدر صاحب کا آرڈر، وزیر اعظم صاحب کا آرڈر ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کا آرڈر ہے، کوٹ پتلون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سارے لباسوں میں معزز لباس یورپ کے ہجڑوں نے جو تشکیل دیا ہے، وہ جو لباس رسول اللہ نے ہمارے سامنے پہنا تھا وہ نہیں ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کل اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں تو اللہ پوچھے میرا نظام بنایا ہوا جو تھا اس میں نقائص بتاؤ کیا تھے، کیوں اسے قبول نہیں کیا گیا، اسے چھوڑ کر جعلی سکوں کے بنائے ہوئے نظام پر لبیک تم نے کیوں کہا ہے، اس کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کی، اس کو کیوں نہیں روکا، وہ کیوں نہ فیصلہ تمہارے ہوتے ہوئے۔ تو ان سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں، اور میں نے آپ کو ذکر کر دیے، آپ گواہ رہنا کہ میں نے یہ بات آپ کو کہہ دی ہے۔ اور یہ اسلام جو ہے نا، یہ کسی مولوی کا واز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مولوی کیا کہہ رہتے ہیں، سمجھ میں آئے گا تو عمل کر لیں گے، نہیں تو نہ صحیح، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے قانون پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے، ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ نجی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، انفرادی معاملات کوئی بھی ہوں، کسی بندے کو خدا و رسول کے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے جس شخص کو اللہ حکم دے دے یا اس کا رسول حکم دے دے، مَا كَانَ لَهُ الْخِيَرَةُ، اس کو قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ سوچنے بیٹھ جائے کہ بھئی سمجھ میں آیا تو کر لیں گے، نہیں تو کوئی بہانہ بنا دیں گے۔ اور صدر بزم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص سے اللہ 5 سوال کرے گا، جب تک وہ 5 سوال نہیں کر لے گا اللہ کی بارگاہ کے سامنے سے وہ قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ وہ 5 سوال کیا ہیں؟ اس مخبر صادق نے جس کی زبان پر اللہ کا نام فرماتا ہے، اس نے فرمایا ایک سوال یہ ہے کمایا کیسے ہے، کیا کمایا ہے، حساب دے۔ تو کمائی جو ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کتنی پاکیزہ ہے ہماری۔ پھر اللہ فرمائے گا جوانی کدھر گزاری ہے، دوسرا سوال کیا ہے، جوانی کہاں گزاری ہے، اور جوانی بھی سارے یہاں جتنے بیٹھے ہیں تقریباً سارے جوانی سے گزر کے ہی آئے ہوئے ہیں، تو ذرا پیچھے نظر مارو، وہ اس لائق ہے کہ اسے بیان کیا جائے کہ کسی مجمع میں۔ اور یہ سوال ہوگا کہ جو تجھے علم دیا تھا اس پر تو نے عمل کیا ہے، کہاں تک عمل ہوا اس پر۔ تو مسلمانوں حالات بڑے پتلے ہیں، اگر اللہ کی رحمت کی آندھی چلی تو سارے ہی اٹھا کے پل صراط سے پار پھینک دے گی وہ، لیکن اگر
حساب دینا پڑا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اسلام کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے جس کو بڑے عمدہ قسم کے شو کیس میں سجا کر رکھ دیا جائے۔ اسلام کوئی مرضی کا مذہب نہیں ہے کہ جس کا من چاہے وہ اسلام پر عمل کر لے، جس کا من چاہے وہ کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ماشاءاللہ علامہ فاروق احمد صاحب بڑے فاضل عالم ہیں، میں آپ کو اس پر بھی مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے بڑا جید عالم اپنی مسجد میں رکھا ہوا ہے۔ دیکھو 50 لاکھ کا مینار کسی کو کلمہ یاد نہیں کراتا ہو جی، 2-4 کروڑ کے قالین کسی کو مسائل نہیں بتاتے، مسائل کون بتاتا ہے؟ اللہ کی خبر کون دیتا ہے؟ اللہ کا راستہ کون بتاتا ہے؟ ایک عالم دین۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اتنا بڑا فاضل آدمی آپ کے پاس اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تشریف فرما ہے۔ میں ان کو تقریباً کوئی 83-84 سے جانتا ہوں، اور اس وقت سے لے کے آج تک میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے پس پشت بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے ان کے خلاف کہنے کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ اتنا صاحب کردار اور صاحب اخلاق انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ میرے محترم بھائیوں، جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ذرا ان پر کچھ دن سوچنا صحیح۔ آپ ہو سکتا ہے آپ کے افکار اور کردار کا قبلہ درست ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔